زندہ زباں کچلی اس عہد سیاست کو مرحوموں کا غم کیوں ہے، غالب جسے کہتے ہیں اردو ہی کا شاعر تھا، اردو پہ ستم ڈھا کر غالب پہ کرم کیوں ہے، یہ سوال ساحر قائم کرتا ہے۔ اسی طرح ابھی بار بار ذکر ہوا ہے، اے شریف انسانوں، دونوں ملکوں میں ہندوستان اور پاکستان میں ریڈیو سے نشر کیا گیا۔ بہت ریئر بات ہے کہ کسی ایک شاعر کا ایک کلام ایک حوالے سے دونوں ملکوں کے ریڈیو پہ جو بھی ان کا قومی نشریاتی ادارہ ہے وہاں سے نشر کیا گیا کہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، یہ دونوں ملکوں سے نشر کیا گیا۔ میں اس کو ایک اور بات کی طرف، اس کیا ساحر کو محبت تھی، ساحر کی محبت کا ذکر ہوا، امرتا پریتم کا ذکر ہوا، بار بار ان کی دوسری محبوباؤں کا ذکر ہوا۔ ساحر کیا عشق کے نغمے نہیں گانا چاہتا تھا؟ ساحر کیا غزلوں کا بڑا شاعر نہیں تھا؟ اس پہ ایک الگ بات ہوگی، ساحر خود اس کا جواب دیتا ہے۔ کیسے وہ گل و بلبل کی بات کرے؟ ساحر خود کہتا ہے کہ ساحر کی شاعری میں عشق و محبت کے نغمے تو ہیں، ان کی رومانی نظمیں بھی ایسا رکھتی ہیں، رومان بھی ان کی شاعری کا اہم جز ہے، لیکن کئی بار وہ رومان کی دنیا سے بہت بیزار بھی نظر آتے ہیں، انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، زمانے کی ناہمواریوں کی بات کرتے ہیں، ان پہ بار بار انقلاب کی باتیں کرنے کا جب الزام لگتا ہے تو ساحر خود جواب دیتے ہیں کہ میرے سرکش ترانے سن کے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید میرے دل کو عشق کے نغموں سے نفرت ہے، مجھے ہنگامے جنگ و جدل میں قید ملتا ہے، میری فطرت کو خونریزی کے افسانوں سے رغبت ہے، لیکن میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں بھوک کے مارے کسانوں کو، غریبوں مفلسوں کو، بے کسوں کو، بے سہاروں کو، سسکتی نازنینوں کو، تڑپتے نوجوانوں کو، حکومت کے تشدد کو، امامت کے تکبر کو، کسی کے چیتھڑوں کو اور شہنشاہی خزانوں کو، تو دل تابے نشاتے بس میں عشق لا نہیں سکتا، میں چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا۔ یہ مجبوری تھی ساحر کی، جس کا ذکر خود اس نے اپنی شاعری میں کیا ہے۔ میرے پاس 3-4 منٹ ہے، میں ایک ایسی بات کہتی ہوں جس کا ذکر غالباً کل سے نہیں آیا ہے۔ یہاں پروفیسر رضا کریم صاحب آج کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اخلاق کہاں صاحب کو معلوم ہے میں 96 میں جب دہلی گیا تھا اور 2005 میں امرتا پریتم کا انتقال ہوا، ان کے انتقال سے 20-25 روز پہلے بھی میری امرتا پریتم سے ملاقات ہوئی تھی۔ میرے رہائش میں، ان کی رہائش میں 15 منٹ کا وقفہ تھا۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کتاب کا اجرا عمل میں آیا، جو کیفی صاحب کا مونوگراف تھا ساحر پہ، وہ بہت دنوں سے گمنامی ہے۔ اس کو ابھی رضا کریم صاحب سامنے لائے، یہ ایسے آدمی ہیں کہ جب انہیں کوئی بات معلوم ہو تو اس کی تہہ تک جاتے ہیں، اسے دنیا کے سامنے بھی لاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات اس وقت کہہ دینا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی عمر کی محبوبہ کا ذکر اردو شاعری کے حوالوں سے بھی آیا ہے، اختر الایمان کے حوالے سے بھی آیا ہے۔ ایک بڑی مشہور نظم ہے ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر کہ میرے ساتھ فیصل کی یہ بڑی بڑی آنکھیں، ایک تلاش میں کوئی رات بھر نہیں سوئی، کہا کہ جیسے دست شفقت کو بڑی عمر کی محبوبہ کا۔ اختر الایمان سے سوال کیا گیا تھا کہ انٹرویو میں کہ آپ بڑی عمر کی محبوبہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رادھا بھی کرشن سے بڑی تھی اور لیلا بھی قیس سے بڑی تھی، تو بڑی عمر کی محبوبہ کا ایک تعلق ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ امرتا پریتم بھی ساحر سے بڑی تھی۔ میں نے امرتا پریتم سے جب اس حوالے سے کوئی بات کی تھی، دوردرشن کے لیے میں نے انٹرویو بھی ریکارڈ کیا تھا اس کا اس زمانے میں، تو امرتا نے کہا تھا کہ ساحر نے ایک طویل نظم لکھی ہے۔ سر یہ بات مجھے کہیں وہ نظم ملی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ نظم مجھے مل جائے، ساحر نے اس کو کچھ بند مجھے سنائے تھے اور وہ نظم ملی نہیں یا کہیں چھپی نہیں ہے، اور اس کا عنوان ہی تھا بڑی عمر کی محبوبہ۔ ایک یہ بات میرے ذہن میں تھی، میں نے کہا اہل علم کے حوالے کرتا ہوں یہ بات کہ اگر کہیں کبھی نظر آئے تو وہ نظم کیا ہوئی جو بہت طویل نظم تھی جس کا عنوان تھا بڑی عمر کی محبوبہ۔ جہاں تک میں نے صاحب کے حوالے سے مطالعہ کیا وہ نظم مجھے نظر نہیں آئی۔ اب ایک آخری بات کہہ کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آخری بات یہ ہے، میں نے اپنے مقالے میں کہا کہ ساحر نہ صرف اپنے گیتوں میں، غزلوں میں، نظموں میں احتجاج کی صدا بلند کرتا تھا، بلکہ عملی زندگی میں بھی بہت سے مواقع ایسے آئے جب ساحر نے احتجاج کی۔ یہ آخری پیراگراف پڑھ دیتا ہوں کہ ساحر نہ صرف اپنی شاعری میں صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی قدم قدم پہ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ زندگی کے جس موڑ پہ جہاں کہیں ناانصافی نظر آئی، ساحر سراپا احتجاج بن گئے۔ اس سلسلے میں
ऑल इंडिया रेडियो का किस्सा दिलचस्प भी है और काबिल तवज्जो भी। ये वाकया इसलिए भी काबिल तवज्जो है कि आवाज बुलंद करने से कभी कभी कुछ तारीखी नवीद के काम भी हो जाते हैं। बाज लोग मशवरा देते हैं कि आपकी आवाज बुलंद करने से सदा एहतजाज से क्या होगा, लेकिन सदा एहतजाज बुलंद करने से कुछ होता है। मामला ये था कि ऑल इंडिया रेडियो के जो मकबूल तरीन प्रोग्राम में फिल्मी नगमों का प्रोग्राम भी शामिल था। आप तशरीफ रख लें तो मैं ये आखिरी बात कह दूं मेहमानों। ये जनाब सदर की ये आखिरी बात। ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम जो लोग सुनते रहे फिल्मी नगमों के प्रोग्राम बहुत मकबूल थे। ऑल इंडिया रेडियो का अनाउंसर फीडर ऑन करता था और एक आवाज उभरती थी। ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम फिल्मी गीत माला। तो आइए सुनते हैं 1957 में प्रदर्शित फिल्म प्यासा का ये गीत, जिसके बोल हैं ये दुनिया अगर मिल भी जाए। गायक है मोहम्मद रफी और संगीत दिया है एस.टी. बर्मन। और ये गीत शुरू हो जाता था। साहिर ने इस पे एहतजाज किया। साहिर ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को लेटर लिखा। साहिर ने उस वक्त के एरिया डीजी को खत लिखा। साहिर ने मुतल्लिका अफसरान से बात की और उसके बाद उसमें शायर के नाम का इजाफा किया गया। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी कि ऑल इंडिया रेडियो पे कहीं भी कोई प्रोग्राम पेश किया जाए, सबसे पहले नगमा वो शायर लिखता है। लिखने